اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق اما بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت مشہور و معروف آیت، جس میں جب اللہ نے خلیفہ بنانے کی زمین پر بات کی، اپنا نائب ازما پیشوا، تو سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ملائکہ کے درمیان، ابلیس کے درمیان اور اللہ کے درمیان بات چیت ہوئی، اور جب راندِ درگاہ کیا گیا ابلیس ملعون، تو اس نے کہا میں سب کو بہکاؤں گا۔ تو یہ بات قرآن میں درج ہے، لوگ تلاوت کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سمجھ نہیں پاتے۔ جب قرآن کے بنیادی اصول، قوانین ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ جو حور بننا چاہے گا اس کے لیے حور بن جائے گا، لاکھوں کے لشکر میں سے نکل کے حور بن کے نکل آئے گا، اور جس کو حرملہ بننا ہے، کولی بننا ہے، شمر بننا ہے، پیسے کے لیے، حکومت کے لیے، لوگوں پہ اقتدار کے لیے یزیدی ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ جب بات ہوئی ابلیس کے متعلق، تو اس نے ایک بات کہی کہ سب کو بہکاؤں گا، لیکن تیرے خود کچھ بندوں کو، جن کی تعداد بہت کم ہوگی، سب تو بہکیں گے۔ تو یہاں پہ میں پوائنٹ اٹھا رہا ہوں کاپی پیسٹ کرنے کے لیے۔ یہاں سے میں نے اٹھایا کہ تعداد کتنی ہوگی؟ کم ہوگی، جس کو وہ نہیں بہکائے گا، یعنی میجارٹی بہکے گی اور قلت، کمی والے کم بہکیں گے۔ تو کم سے کم آدمی یہ ہدایت کرے کہ اس کی سوچ کے کتنے ہیں، اگر آدمی کو حق اور باطل کی، اگر حر بننا ہے، حر کی صفات والا بننا ہے، حق اور باطل کی طرف متوجہ ہو، تو یہ دیکھے کہ میری سوچ کے کتنے لوگ ہیں، اور جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں اس کی سوچ کے کتنے لوگ ہیں۔ تو کم سے کم، اگر جیسے میں نے کہا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت کرتی متقین کی، پھر اس میں میں نے دوسری تعبیر تفسیر بالرائے والی کی کہ کم سے کم آدمی دیکھ لے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، اور مولوی حضرات کیا فرما رہے ہیں، مفتی حضرات کیا فرما رہے ہیں۔ مفتیان ملت قلب صادق صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، تو ان کو دیکھ لے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب کم سے کم اگر اس کی ہدایت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو قرآن نہیں آتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حق اور باطل میں کنفیوز ہے، تو کم سے کم تعداد کے ذریعے سے، کیونکہ میں نے تو قرآن پڑھا الحمدللہ، اور پھر میں بار بار، اللہ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے فہم دی، عقل دی، شعور دیا، کتابیں پڑھنے کی توفیق دی، علم میں دین عطا کیا، کہ تاریخ بھی مجھے اس نے تاریخ کا علم دیا کہ تاریخ کیا ہے، منطق یعنی بات کرنے کا لہجہ بھی دیا، منطق کلام بھی دیا مجھے، عربی سمجھنے کے بھی اس نے مجھے دی، زیر زبر پہ غور و فکر کرنے کی، قرآن کی آیتیں، معنی، مطالب، تفسیر اہل بیت کے صدقے میں اس نے مجھے عطا کی۔ اسی لیے میں نے آیت کی شروع میں تلاوت کی کہ الحمدللہ الذی ہدانا، اللہ کا شکر ہے، حمد کرتا ہوں کہ اس نے میری ہدایت کی۔ ایک چیز ہے، ایک تو چیز ہی ہو گئی۔ تو کم سے کم اگر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، علم دین نہیں وابستہ ہے، تو اپنے کو چیک کرے کہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے، میں نے بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور یہ سوچے کہیں میں ہی تو گمراہ نہیں ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہی گمراہ ہوں، سامنے والے کو گمراہ سمجھ رہا ہوں۔ تو میں نے قرآن کی آیتیں پیش کر دی، بار بار ریپیٹ کرنے سے بات ایک ہی ہوتی جاتی ہے، کہ ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار 100 بار۔ تو کم سے کم تعداد، شیطان کا دیکھ لیں کہ شیطان نے کہا تو سب کو بہکائیں گے، اور کم تعداد والے لوگوں کو نہیں بہکاؤں گا جو تیرے خالص بندے ہوں گے۔ تو تعداد سے کمپیئر کر لے، قرآن میں تعداد بھی آئی ہے۔ اب تعداد کے میں نے آج کا پوائنٹ اٹھایا ہے، تعداد سے حق اور باطل کی شناخت کر لیں کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، تعداد سے کمپیئر کر لیں۔ کہ شیطان نے کہا تھوڑے سے بندوں کو نہیں بہکا پاؤں، باقی سب کو بہکا دوں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ ایک تو چیز ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیے کہ تعداد آپ کس طرف ہے، میجارٹی میں ہیں یا مائنورٹی میں ہیں، آپ کی سوچ کے، مطلب پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کس پلے میں ہیں، وزنی پلے میں ہیں۔ یہاں سے حق باطل قرآن کی روح سے میں سمجھا رہا ہوں، دیکھیے باتیں، ایک تو بات یہ ہو گئی۔
تعداد کی پھر بات کر لیے، قلت یعنی کمی کی تعریف ہے قرآن میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بار بار یہ بات کئی ویڈیوز میں، کئی تقریروں میں بات کر چکا ہوں، کم ہیں بہت وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے کم والوں کے، کروڑوں اربوں والوں کے نہیں، کروڑوں اربوں فالوور والوں کے لیے نہیں. کم ہیں وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کم ہیں وہ لوگ جو زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، کم ہیں وہ لوگ جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کم ہیں وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کم ہیں وہ لوگ جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں. تو کمی والوں کی اللہ نشاندہی کر رہا ہے. تو کم سے کم اب قوم اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ہم کدھر ہیں، اپنے کو دیکھیں کہ ہم زیادہ والوں کی طرف ہیں یا کم والوں کی طرف ہیں. آپ میری سوچ دیکھ لیے کہ میں زیادہ ایک سوچ کی طرف، کروڑوں اربوں کی سوچ والوں کی طرف ہوں یا کم چھوٹی سی سوچ. تو کم سے کم تعداد سے کمپیئر کر لیے. تو میں تو قرآن پورا کھول کے آپ کے سامنے بیان کیے دے رہا ہوں جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائے. میری ہر قول، ہر چیز، ہر نص تفسیر اہل بیت سے ہوتی، میں وہاں سے اٹھاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو تقریر کر رہے ہیں. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، میں اہل بیت کے قول بیان کر رہا ہوں. اگر انا اعطیناک الکوثر سے مراد میں بول رہا ہوں کہ اہل بیت نے بتایا کہ اس سے مراد امامت ہے، اہل بیت ہے، تو میں وہ بیان کر رہا ہوں. میں کسی اور کو مصداق نہیں بتا رہا ہوں. صدیق سے مراد امیر المومنین ہے، میں تفسیر بھی ٹرائی کر کے کسی اور کو وہاں پہ نہیں رکھ رہا ہوں. سورہ دہر سے مصداق اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت نے بتایا، تو اس سے مراد کوئی اور میں نہیں لے رہا ہوں کہ میں تفسیر بالرائے میں خود بول کر رہا ہوں. تو جو اہل بیت نے بتایا اس کو نقل کرنا، اس کو نقل کرنا کہ یہ تم اس سے مراد یہ لے رہے ہو، اس سے مراد یہ ہے، تم اس سے مراد یہ لے رہے ہو، ان لوگوں کو لے رہے ہو، اس سے مراد یہ ہے. میں تو نقل کر رہا ہوں جو حکم آیا ہے قرآن کا اور اہل بیت کا. ایک تو چیز یہ ہو گئی ہے. تو اب آپ دیکھ لیے کہ آپ اکثریت میں ہیں یا قلت میں ہیں، میجارٹی میں ہیں یا مائنورٹی میں. تو یہ بات میں تمام ہو گئی. تو اپنا حق اور باطل تلاش کرنے کے لیے بہت آسان ہے حر بننا، بہت آسان ہے حرملہ بننا. سیکنڈ کا بس تھوڑی دیر. حور علیہ السلام، اللہ رحمت نازل کرے آپ پر، یہی تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکا. کربلا کا مارکا انہی کی وجہ سے ہوا. جو لگام ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا. پھر اس کے بعد جو ہے پورا آپ سنتے ہیں کہ مولا کی کیا مناظرہ ہوا، کیا ڈیبیٹ ہوئی کہ اگر آپ بی بی فاطمہ کے بیٹے نہ ہوتے تو میں آپ کا کیا کرتا. یہ حر نے فرمایا. ایک بات میں بتا دوں کہ امام نے عبادت کے لیے روز عاشورہ عبادت کے لیے مہلت نہیں مانگی تھی کہ ہمیں عبادت کرنی. بات کو بہت گہرا نقطہ ہے. استاد محترم مولانا ظہیر عباس صاحب ناظم مدرسہ نے مثال دی تھی بہت بہترین کہ عبادت میں تو یہ لوگ خلقی ہوئے ہیں، عبادت تو انہیں کی ہی ہے ہمیشہ اللہ کی. یہ مہلت سامنے والوں کو سوچنے کے لیے ایک رات کی مہلت شب عاشورہ مانگی تھی یزیدیوں کے لیے کہ ایک رات کی مہلت تمہیں دے رہا ہوں کہ سوچ لو کہ میں کون ہوں یا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ان لوگوں کے لیے مہلت مانگی تھی کہ رات بھر سوچ لیں. جو رات بھر پھر حج بے چین ہو کے سوچ رہا تھا، پوری رات تڑپا، ادھر گیا ادھر گیا، تب پلٹ کے امام حسین علیہ السلام کی طرف آیا ہے. تو مہلت ان لوگوں کو دی تھی. یہ تو عبادت کرتے ہی تھے، تو یہ خیموں میں عبادت ہی کر رہے تھے. استاد محترم مولانا ظہیر عباس صاحب ناظم مدرسہ بجازہ کنکڑ کنواں کے یہ جملے ہیں جو میں نے نقل کیے ہیں. بہت سوچئے، غور و فکر کریے. آپ کہتے ہیں قرآن میں غور و فکر کریے، آپ اپنے بارے میں بھی سوچئے. کہیں میں ہی تو نہیں گم رہا ہوں بھائی میرے. 5 منٹ کے لیے سوچئے، 10 منٹ کے لیے سوچئے، اپنے آپ ہی کو سوچئے کم سے کم کہ کہیں میں ہی تو نہیں گم رہا ہوں. اور نیچے کمنٹ میں جواب دے دیجیے گا اپنے دوست پہ ویڈیو بنا لیجیے.